243 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام الدرداء، حضرت ام الدرداء سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں سمعت ابا الدرداء، میں نے سنا ابو الدرداء سے، یقول فرما رہے تھے، سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فرما رہے تھے، ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی باعث من بعدک امتاً، میں اٹھاؤں گا، بھیجوں گا آپ کے بعد ایک امت، اذا اصابہم ما یحبون، جب ان کو پہنچیں گے وہ حالات اور وہ چیزیں جن کو وہ پسند کریں گے، حمد اللہ، تو اللہ کی حمد اور تعریف بیان کریں گے، وَإِنْ أَصَابَهُم مَا يَكْرَهُونَ، اگر ان کو پیش آئیں گے وہ حالات اور چیزیں جن کو وہ ناپسند کرتے ہوں گے، احتسبوا، تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے، وصبروا، اور صبر کریں گے، ولا حلم ولا عقل، نہ ان میں حلم ہوگا، برداشت نہیں ہوگی، نہ عقل ہوگی پوری، فقال، حضرت عیسیٰ نے عرض کیا، یا رب کیف یکون ھذا لہم، یہ کیسے ہوگا ان کے لیے میرے رب، ولا حلم ولا عقل، جبکہ ان میں حلم اور عقل بھی نہیں ہوگی، قال اعطیہم من حلمی و علمی، تو اللہ نے فرمایا میں ان کو دوں گا اپنے علم اور اپنے حلم میں سے حصہ۔ تو امت محمدیہ کے بارے میں یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام فرمایا تھا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت بھیجوں گا کہ جب ان کو خوشی پیش آئے گی تو وہ اللہ کی تعریف کریں گے، جب پریشانی پیش آئے گی تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، حالانکہ ان میں کوئی مکمل علم اور حلم اور عقل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ، جب ان میں پوری عقل نہیں ہوگی، پورا حلم نہیں، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو اپنا حلم اور اپنے عقل میں سے کوئی حصہ عطا کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی پیش آئے ہم صبر کریں، ثواب کی امید رکھیں۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں زندگی میں، یہ بندہ پریشان ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ پریشان ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بے صبری میں غلط باتیں کہنا شروع کر دیں، غلط کام کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری بیان فی ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان پیدا کی کچے دل کا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا یعنی بے صبری کرتا ہے، اذا مسہ الخیر منوعا، اسے جب مال ملتا ہے تو روک لیتا ہے، دیتا کسی کو نہیں ہے۔ تو جب ہمیں پریشانی پیش آئے صبر کریں، اس کا حل تلاش کریں، اس کا حل کیا ہے؟ بے صبری میں غلط باتیں، غلط کام نہ کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کو ہمیں نعمتوں سے نوازے اللہ کا شکر ادا کریں، اور سب فخر نہ کریں، اس پہ اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ تو میرا کمال ہے، یہ میں ہی کر سکتا ہوں، یہ کام کوئی اور تو نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف منسوب کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جب آپ کو برائی پہنچتی ہے وہ اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انسان برائی اپنی طرف منسوب کرے اور اچھائی اللہ کی طرف منسوب کرے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میں اس لائق نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی، فضل فرمایا، مجھے یہ چیز عطا فرما دی، یہ کہے انسان۔ اور یہی بہترین طریقہ ہے، اگر یہ آدمی یہ دو چیزیں اپنا لے، ان کی مشق کر لے، پریکٹس کر لے، تو بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہمارے ہاں یہ پریشانی وجہ سے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، دوسرے پہ ڈالتے ہیں، یہ ابو کی، بھائی کی، دوست کی، بیوی کی، شوہر کی، بیٹے کی وجہ سے کام ہوا ہے، وہ پریشانی ڈبل ہو جاتی ہے، ایک تو نقصان ہو گیا، دوسرا پھر کسی پہ ڈال رہے ہیں، وہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، نہیں آپ کی وجہ سے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی وجہ سے ہوا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد توکل اور رضا بالقضاء۔ توکل کا معنی بھروسہ کرنا، اور رضا بالقضاء کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ توکل بنا بہت اہم موضوع ہے، اور یہ ان صفات میں سے ہے جن کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہر بندہ پیدا کرے۔ قرآن کریم میں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ يحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، انبیاء کی صفات میں سے ہے، لیکن اس کے بارے میں غلط فہمی لوگوں میں بہت زیادہ ہے، ہم اس کا مطلب صحیح سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی صفت کو نا پہلے سمجھے، پھر اپنے اندر پیدا کرے۔ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، سوچ سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ تو توکل ایک تو ہے عوامی اور ایک ہے شرعی۔ عوامی توکل یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ کرے اور کہ جو کچھ کرنا ہے بس اللہ نہیں کرنا ہے، یہ ہے عوامی توکل، اور یہ غلط ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، علماء کا، محققین توکل، صوفیہ کرام توکل یہ نہیں ہے۔ اور شرعی توکل یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرنا چاہے تو اس کام کے جتنے اسباب اپنے اختیار میں ہوں، جائز اسباب ہوں، وہ انسان اختیار کر لے، اور اختیار کرتے ہوئے اور اختیار کرنے کے بعد بھی دل میں خیال یہ ہو
کہ جو اللہ کا منظور ہو وہ ہوگا، اور میرا اچھا اللہ سے گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کام میرا کر دیں گے۔ یہ ہے توکل۔ ایک تو اسباب اختیار کرنا، اپنے اختیاری اسباب۔ نمبر 2 دوسرا یہ کہ دل سے یقین اللہ کی ذات پہ ہو، اسباب پہ یقین نہ ہو۔ اسباب فیل بھی ہو سکتے ہیں، مسبب الاسباب پہ یقین ہو۔ اب اسباب، بعض لوگ کہتے ہیں اسباب اختیار نہ کرو، اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، اس کی وجہ دنیا دارالاسباب ہے۔ نمبر 2 اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ اور نمبر 3 تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، عام قانون، کہ اسباب اختیار کرنے کے نتیجے میں ہی انسان کو نتیجہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اچھا زمین میں انسان ہل چلاتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر فصل پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا عام قانون ہے۔ اللہ جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں کس لیے؟ ان میں غور و فکر کریں، دیکھیں، سوچیں، کس امراض کی پہچان پیدا کریں، تشخیص کریں، پھر اس کے بعد اس مطابق دوائی دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ اللہ کا عام قانون یہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام سارے اسی قانون عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھانا کھاتے تھے۔ اب کافر لوگ اعتراض کرتے تھے کیسے پیغمبر ہیں، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ بازار میں بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں جی ہماری طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی انسان ہے، انسان نے کھانا بھی کھانا ہے، آرام بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بازار بھی جانا ہے ضرورتوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو دنیا دارالاسباب ہے، مشاہدہ اس کی تائید کرتا ہے کہ ہم جیسے اسباب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے رزلٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آدمی کو غلط فہمی کس چیز سے ہوتی ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نا اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے، پورے اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے، انہیں غلط فہمی ہوتی ہے ان واقعات سے جو اللہ کے فضل کے واقعات ہیں۔ اللہ کے فضل کا واقعات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کبھی کبھی بغیر اسباب اختیار کے نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام جو ہے نا بغیر ماں کے پیدا ہوئیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا اپنے باغ میں یا کھیت میں کھڑے تھے تو بادل آیا اوپر، اس نے پانی برسایا اور وہ چلا گیا، اور وہ پانی کا راستہ بناتے رہے۔ تو ایک آدمی جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی تھی کہ جی جاؤ فلاں کے جا کے باغ میں پانی برساؤ۔ تو وہ آدمی بادل کے پیچھے چل پڑا۔ جب باغ میں آگے دیکھا تو جہاں بادل برسا تھا، آدمی پانی ٹھیک کر رہا تھا، اس نے کہا بھی آپ یہ کیا معاملہ کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو، میں نے بادل سے آواز سنی تھی، اللہ نے بادل کو بھیجا کہ بغیر کہے پانی برسا گیا اور چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں اس باغ کے بارے میں جو اللہ کے قوانین ہیں نا، احکام ان پر عمل کرتا ہوں۔ جب بھی اس کی فصل پیدا ہوتی ہے، کس طرح کرتا ہوں میں گھر والوں کے لیے، ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے نا اسی پہ لگا لیتا ہوں، دوبارہ خرچ کر دیتا ہوں باغ پہ۔ یہ میرا کام ہے جی، یہ وہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے۔ تو فضل کے معاملے اس طرح کے بہت سے ہیں، لیکن فضل کا جو معاملہ ہے نا وہ کس کے ساتھ ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، تو وہ اللہ نے طے نہیں کیا۔ ہمیں اللہ نے مکلف بنایا ہے عام اسباب کا کہ اسباب اختیار کریں، لیکن یقین اسباب پہ نہ ہو، مسبب الاسباب پہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور مسلمان کافر میں یہ فرق ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب پہ یقین نہیں کرتا، اور کافر جو ہے وہ اسباب پہ یقین کرتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اسباب پہ یقین نہ کرو، اس لیے کہ اسباب ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ کا مکمل پلاننگ کر دی پھر بھی فیل ہو گیا، وہ مکمل تیاری کی، لائق فائق بندہ تھا، انٹرویو دیا، امتحان دیا، سلیکٹ نہیں ہوا۔ دوسرا آدمی اس سے کم تھا، وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اسی طرح بڑے ڈاکٹر سے علاج شروع کرا، اس نے کہا یہ آپریشن کامیاب، بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہے جی آپ لے جائیں گھر اس کو، بندہ فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جی بندہ بس لے جاؤ، خدمت کرو، چند دن کا مہمان ہے، وہ بندہ بچ گیا اور چل رہا ہے، وہ ہوتا ہے نا ایسے۔ تو یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی جو اللہ کا عام قانون ہے نا اس مطابق عمل کرتے رہے۔ حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، ایک وہ آگے آئے گا واقعہ، وہ چکی چلنے کا واقعہ۔ ایک صحابی جو ہے نا وہ اپنے گھر آیا، پوچھا کوئی چیز ہے گھر میں، تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر بیوی سے کہا اچھا تندور میں چاہ رہا ہوں۔ وہ باہر گئے، انہوں نے کہا یا اللہ میری رزق عطا فرما۔ تو بیوی سمجھی شاید باہر سے کوئی آٹا لکڑی وغیرہ لینے گئے ہوں گے، اس نے تندور درست کیا، اپنے تندور میں آگ جلائی، اور پھر بعد میں وہ آدمی دعا کر کے آئے، صحابی پوچھا گھر میں کچھ ہے، انہوں نے کہا ہاں جی تندور جو ہے نا وہ روٹیوں سے بھرا پڑا ہے، روٹیاں بھی اس کے اندر اس سے آگ جلائی تھی۔ تو وہ حیران ہوئے کہ روٹیاں کہاں سے آ گئی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ گھر گئے، دیکھا چکی چل رہی تھی، تو چکی ہوئی شاید نہیں چل رہی تھی، چکی چل رہی تھی، آٹا جو ہے نا پاس اکٹھا ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا چکی آٹا کہاں سے آ رہا ہے، پاٹ اٹھایا اس کا، وہ چکی بند ہو گئی۔ حضور کے پاس گئے، واقعہ سنا تو حضور میں اگر تم چکی نہ اٹھاتے تو چلتی رہتی قیامت تک یہ۔
اب دیکھو یہ چکی حضور گھر نہیں چلی، خلفاء راشدین گھر نہیں چلی، حالانکہ دینی لحاظ سے ان مقام ان کو اونچا تھا، خلفاء راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا، اسی طرح بدری صحابہ کرام مقام بہت اونچا تھا، تو انہیں گھر نہیں چلی۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے چکی کہاں چلے گی، کب چلے گی، کتنی چلے گی۔ ہمیں حکم کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کرے گا اس کو راستہ دکھائیں گے ہمیں جد و جہد اور کوشش کا حکم ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام جد و جہد پوری کرتے تھے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور نقصان بچنے کی پوری تدابیر اختیار کرتے تھے۔ اب غزوہ احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام نے 1 زرہ پہنی تھی، حضور نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، آپ نے خود ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور غزوہ بدر ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ بھی کیا کریں، قیدیوں کا ان کو فری چھوڑ دیں، قتل کر دیں، فدیہ لے کے آزاد کریں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فدیہ لے کے آزاد کر دیں، اس کا فائدہ یہ ہو کہ ان سے جو فدیہ مال آئے گا نا اس سے ہم اپنے ہتھیار خرید لیں گے، آئندہ کبھی جنگ ہوگی تو ہمیں ہتھیار کام آئیں گے وہ۔ حضور نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، دیکھو اسباب کے مشورہ دے رہے ہیں، اسباب اختیار کرو۔ قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمن کے خلاف قوت اور طاقت تیار کرو۔ اب قوت سے مراد کیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد نشانہ باز تیر اندازی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو دعا بھی کرنی ہے، وظیفہ بھی پڑھنا ہے ہم نے، نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ سے یقین بھی رکھنا ہے، لیکن ساتھ اسباب بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ آج ایک بڑی وجہ امت مسلمہ کی ناکامی کی یہ ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیے، پورے اسباب اختیار نہیں کرتے، نہ اللہ سے تعلق ہے نہ اسباب اختیار کرتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم، اسلامی توکل اسباب کو اختیار کرنا اور یقین مسلسل اسباب رکھنا، اور کافروں کا توکل کیا ہے جی، وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، اسباب پہ ہی 100% یقین رکھتے ہیں، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آگے تشریح لکھی ہے تقریباً ساری وہ یہی ہے، تو انشاءاللہ تشریح حدیث آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اگلی دفعہ اگر یہ یاد ہو جائے اللہ کے فضل کا معاملہ اور قانون کا معاملہ، پھر اشکال نہیں ہوتا ہے کہ مجھے واقعہ یاد، آخری واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ فضل اور قانون کے معاملے کا فرق سمجھانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ نواب بہاولپور کے ایک وزیر نے ان کی دعوت کی، نواب صاحب کی، فلاں دن میرے گھر دعوت ہے آپ تشریف لے آئیں۔ نواب صاحب آ گئے تو نواب صاحب نے کھانا وغیرہ کھایا، اور پھر وزیر نے اپنا چھوٹا بچہ پیش کیا نواب صاحب کے سامنے، نواب صاحب میرا بچہ ہے، ہم میزبانوں دکھاتے ہیں بچہ، چھوٹا بچہ ہے میرا یہ۔ تو نواب صاحب خوش ہوئے، نواب صاحب نے بچے کو چھیڑا، گدائی کرتے ہیں، یہ چھیڑتے ہیں بچے کو ہنسانے کی دلہی کرنے کے لیے۔ تو بچے نے نواب صاحب کو گالی دے دی، وزیر بہت پریشان ہوا، اس نے تلوار نکال لی۔ تو نواب صاحب نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، تلوار کیوں نکال لی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور اس نے آپ گستاخی کی ہے، میں اسے گردن اتارتا ہوں۔ تو نواب صاحب نے کہا بھی آپ پاگل ہو، بیوقوف ہو کوئی، یہ تو بچہ ہے، اس بیچارے کیا پتہ میں نے گالی دینی ہے یا ادب سے پیش آنا ہے، مجھے اس سے گالی سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے تو خوشی ہوئی ہے، اور خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ بچہ بہت ایکٹیو ہے، سست بچہ نہیں ہے، بچے بعض سست ہوتے ہیں، اور میں اس طرح سے وظیفہ جاری کر رہا ہوں، اس کا وظیفہ دشنام گالی دینے کا وظیفہ، اور تاحیات وظیفہ جاری رہا، اس کا وظیفہ ملتا رہا۔ اب حضرت نے لکھا کہ دیکھیں یہ نواب صاحب گالی سن کے وظیفہ جاری کرنا کہ فضل مہربانی تھی ان کی، یہ عام قانون نہیں تھا کہ جو بھی گالی دے گا نواب صاحب وظیفہ جاری کر دیں گے اس کا، ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ کا فضل کا معاملہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کسی کسی سے ہوتا ہے، ہر موقع وقت نہیں ہوتا، ہر ایک سے نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں جو عام کو اللہ کے قوانین ہے نا جنہیں گزارنی چاہیے ان کے مطابق کی۔ بلکہ میں نے تو کو بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پھر جو قانون ہے 2 طرح کا ہے، ایک ہے تشریعی قانون شریعت والا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے نا، خلاف ورزی ہو جائے تو توبہ سے تلافی ہو جاتی ہے، بس نہ خدا نہ خواستہ کسی نے اللہ نہ کرے شراب پی لی، بدکاری کر لی، توبہ کرے اللہ معاف کر دیں گے۔ دوسرا اللہ کا ہے فطری قانون، تو جو انسان فطری قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے نا اس کی معافی نہیں ہوتی، اس کی معافی نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ کسی نے غصے میں اپنا ہاتھ کاٹ دیا، ٹھیک ہے جی، تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، بندہ توبہ استغفار کرے ہاتھ دوبارہ جڑ جائے، وہ تو نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس پیسہ بے تحاشا آیا اور اس نے سارا ضائع کر دیا، عیاشی میں اڑا دیا، دوبارہ پیسہ آئے گا، فطرت کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے نا نیچر کی، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں نے بات لکھی ہے کہ پیسہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کو سنبھال کے صحیح استعمال کرے، فضول خرچی کرے گا اور پھر ضائع کرے گا، بعد میں ناک رگڑتا رہے، دوبارہ دیتے نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کوئی سوری تفصیل تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق